والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أنزل الله باللسان وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 اس میں ماہ رمضان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ماہ رمضان کی صفت بیان کی جا رہی ہے. روزے کے بھی کچھ حقوق ہیں اس میں. ماہ رمضان کو قرآن میں تعریف کی ماہ رمضان کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. ہر چیز کی ایک تعریف ہوتی ہے. ماہ رمضان کی ایک تعریف ہے. سے پوچھا جاتا ہے کہ ماہ رمضان کیا ہے تو کہتے ہیں کہ روزے کے مہینہ ہے. ماہ رمضان یعنی روزے کا مہینہ. لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں, ماہ رمضان یعنی قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ. دونوں میں فرق ہے. روزہ ماہ رمضان کے آداب میں سے ہے, ادب ہے. پہلے شروع میں یاد ہو آپ کو کہ ہر عمل کا ایک ادب ہوتا ہے. اس طرح ماہ رمضان کا ادب یہ ہے جس میں روزہ رکھا جائے. مطلب یہ واجب ادب ہے, اس لیے آپ کہ واجب ہے. لیکن ماہ رمضان کی تعریف جو قرآن نے کی ہے کون سا مہینہ ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. قرآن کے نازل ہونے سے ماہ رمضان کو پہچانوایا گیا, نہ کہ روزے سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ انسان ایسا ہوگا روزہ نہیں کر سکے. ممکن ہے کہ ایک آدمی بہت بوڑھا ہو گیا ہے, ضعیف ہو گیا ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا. ایک آدمی ضعیف نہیں ہوا ہے لیکن مریض ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا. ایک آدمی کو سفر درپیش ہے, روزہ نہیں رکھ پایا. لیکن ایسا نہیں کہ جو روزہ نہیں رکھ پا رہا اس کے لیے ماہ رمضان نہیں ہے. مجبوری کی بنیاد پر وہیں بھی جان کے روزہ نہیں رکھے. واجب ادب میں سے وہ انسان کی جو روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے وہ سمجھے کہ میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا, ماہ رمضان سے ہمیں کیا فائدہ.
ماہ رمضان ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. قرآن کا نہیں. ماہ رمضان کی تعریف یہ نہیں ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کے لیے مہینہ ہے. ماہ رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. ہاں اس کے بعد یہ قرآن نے کہا کہ قرآن نازل ہوا. قرآن کس لیے نازل؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. شامل کیا گیا آپ کی خدمت میں یہ ہدایت کے لیے، قرآن کے لیے، بینات کے ساتھ. اس کا ادب یہ ہے کہ ومن شہد منکم الشہر، جس نے اس مہینے، جس کو نصیب ہوئی فرصت اس مہینے میں دیکھا، جس میں ماہ رمضان میں جو داخل ہوا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فلیصم ہو. اس مہینے کا ادب اس طریقے سے اس مہینے کے ادب کو پورا کرے کہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر، اگر کوئی مریض ہے، اگر کوئی سفر میں ہے تو فعدۃ من ایام اخر، ایام اخر، بعد میں اس کو قضا کرے. جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کی قضا کرے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ ہمارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تم کو مشکلوں میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ اس لیے روزے نہیں رکھے ہیں کہ انسان کو مشکل میں ڈال دیا جائے. اس لیے روزے نہیں رکھے ہیں کہ انسان اس کو سختی سمجھ کر انجام دے. اللہ کے تمام احکام اسی طریقے سے، کوئی بھی حکم انسان کو مشکل میں اور تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے. لہذا اگر نہیں رکھ پائے ہیں، مشکل ہے، سفر کرنا ہے، بیمار ہے، مریض ہے، بعد میں روزے کو پورا کر لینا. تکمل العدۃ، مگر یہ جو کچھ چھوٹا ہے اس کو پورا کرنا. روزہ جو چھوٹا ہے اس کو پورا کرنا ہے. رمضان کی بھی جو مدت پوری روزہ رہنا ہے. فلتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اللہ کی حمد کریں اس بات پر کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کی ہے. اللہ کی ثنا کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی تکبیر بلند کریں. تکبروا اللہ اکبر، تکبیر کہنا یہ آداب ہے. ایک بات انسان تکبیر کے خاص کر نماز میں تکبیر کے ہاتھوں کو بلند کرے. یہ ہاتھوں کو بلند کرنا فقط ایسے نہیں ہے کہ ہاتھ کو اٹھا لیا، ایک رسم ہے کہ ہاتھ کو اٹھا لینا چاہیے لہٰذا ہاتھ کو اٹھا لیا. نہیں، اس کے اندر راز پوشیدہ ہے. ہاتھ کو اٹھانا یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں داخل ہونے جا رہا ہوں، آ رہا ہوں. لیکن جب تیری بارگاہ میں آؤں گا، تیری بارگاہ میں آنے کا کچھ ادب ہونا چاہیے. اپنی غلطوں کے ساتھ، اپنی نجاستوں کے ساتھ، اپنے افکار کے ساتھ، اپنی دنیا کے ساتھ تیری بارگاہ میں نہیں آؤں گا، کیونکہ داخل نہیں ہو پاؤں گا. یہ ہاتھ کا اٹھانا اس بات کی علامت ہے کہ پروردگارہ جو کچھ بھی ہے ان سب سے میں اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہوں. خوبصورت تعبیر. اللہ اکبر، پروردگار جن چیزوں نے مجھ کو مشغول کر رکھا تھا صبح سے دوپہر تک، دوپہر سے شام تک، وہ چیزیں جس نے ہم کو مشغول کر رکھا تھا، اب جب ہم تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں اور داخل ہو رہے ہیں نیت کر کے تیری بارگاہ میں، تو اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ اکبر کریں. یعنی تمام دنیا کی چیزوں سے، تمام ورلڈ دنیا کے مشغول کرنے والی چیزوں میں اپنا ہاتھ کو اٹھاتا ہوں، اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہوں. کچھ لوگ جو قرآن ہے طاقت تو اللہ زمین سے چپکے ہوئے ہیں، دنیا ان کو اتنی پسند آ گئی، زمین سے چپکے ہوئے ہیں، زمین کو چھوڑنا نہیں چاہتے، زمین سے اپنے ہاتھ کو اٹھانا نہیں چاہتے. نماز روزانہ انسان کو یہ ادب سکھاتی ہے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے سب چیزوں سے اپنے ہاتھ کو بلند کرے. علامت ہے یہ، بہت سی چیزیں علامتیں ہیں، ان علامتوں میں بہت سے معنی پوشیدہ ہیں. اگر انسان ان علامتوں کو نہیں سمجھے تو ایک رسم کے طور پر انجام دے گا اور اس کو فائدہ بھی نہیں ہوگا. اگر انسان یہی اللہ اکبر جب تکبیر کہتا ہے اس علامت کے معنی کو سمجھ کے کرے
یعنی واقعی وہ دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، لیکن اگر مانا کا سمجھ کے نہیں کیا، اللہ اکبر کر دیا، کوئی پیچھے جا کے کیا، کوئی ذرا سے کیا، کوئی اوپر کیا، کوئی نیچے کیا، اہل سنت بھی اس کو برا اور مانا رکھتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں۔ اللہ اکبر شروع سے لے کے آخر تک بار بار اللہ اکبر کہنا، ہاتھ کو اٹھانا، یعنی پروردگارا مسلسل میں دنیا کو در کر کے تیری بارگاہ میں آ رہا تھا۔ لیکن تر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دی جائے، دنیا کے کام چھوڑ دیے جائیں، یہ اس کی تھوڑا سا وضاحت کی، شاید بعد میں اور وضاحت کی جائے۔ روایت کریے کہ جب دنیا کے کام انجام دو، یعنی زندگی کے کام، دنیا کے کام یعنی زندگی کے کام، تو اس طریقے سے انجام دو کہ جیسے تمہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور جب آخرت کے امور کی طرف متوجہ ہو تو اس طریقے سے کہ جیسے ابھی مر جانا ہے، ابھی موت آنے والی ہے۔ انسان کو اس بات کی ابھی موت آنے والی ہو، عمل اس کا تبدیل ہو جائے گا۔ وَلْيُكَبِّرُوا، اللہ نے اگر تمہیں اس بات کی ہدایت دی، تمہیں اس بات کی توفیق دی کہ روزہ رکھ رہے ہو، اللہ کی تکبیر کرو، اللہ کی حمد کرو، اللہ کی ثنا کرو۔ لعلکم تشکرون، شاید یہ چیز سبب بنے کہ تم شکر کرنے والے ہو جاؤ، شکر کرنے والوں میں تمہارا شمار ہو جائے۔ یہ قرآن کی آیت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ پہلا مطلب جو آپ کی خدمت میں کرنا ہے، جسے آپ محفوظ کریں، وہ یہی ہے کہ روزہ ماہ رمضان کا فلسفہ نہیں ہے۔ توجہ کریں یہاں سے، روزہ رکھ لینا یہ ماہ رمضان کا اصل ہدف نہیں ہے، اصل ٹارگیٹ نہیں ہے، اصل فلسفہ نہیں ہے کہ انسان روزہ رکھ لے۔ روزہ رکھنا ایک ادب ہے ماہ رمضان کا۔ قرآن نے بھی ماہ رمضان کی تعریف روزے سے نہیں کی ہے، ہم کرتے ہیں تعریف روزے سے۔ جیسے ماہ رمضان کا نام ہوتا ہے، فوراً جو پہلی چیز ذہن میں آتی ہے وہ روزہ۔ قرآن نے کہا نہیں، یہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ موضوع آپ کے ذہن میں ہے انشاءاللہ، قرآن اور زندگی، چند دن گفتگو ہوگی انشاءاللہ موضوع پر قرآن اور زندگی۔ جو خاصیت اس لیے کہ اس مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا گیا، اس مہینے کی تعریف بھی اللہ نے کی قرآن کے مہینے سے۔ لہذا وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ بھی اپنے آپ کو محروم نہیں سمجھیں، جو مجبور ہے، جو مسافر ہے، جو مریض ہے، جو ضعیف ہو گئے ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے، قرآن ماہ رمضان کے اس ادب سے اگر محروم ہے تو دوسرے آداب کا لحاظ کریں، دوسرے بھی آداب ماہ رمضان۔ ماہ رمضان کا ادب ہے دعائیں پڑھنا، ماہ رمضان کا ادب ہے تلاوت کرنا، ماہ رمضان کا ادب ہے توبہ کرنا، ماہ رمضان کے بہت سارے۔ لیکن وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اگر روزہ رکھنے سے محروم ہو گئے تو پورے ماہ رمضان ہی سے محروم ہو گئے۔ نہیں، ممکن ہے ایک انسان اس مہینے سے اتنا زیادہ حاصل کر لے، یہ انسان کے حاصل کرنے کی صلاحیت کے اوپر کتنا زیادہ اس کے اندر حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، یہ اہم نقطہ ہے کہ کتنا وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس مہینے سے۔ جیسے کل شب قدر آ رہی ہے، آج کی رات شب قدر کی رات گزری، یعنی کل کی رات گزری، کل کی رات آ رہی ہے، دو راتوں کے، دو شب قدر کے بیچ میں۔ شب قدر کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن کو نازل کیا شب قدر میں، لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تم کیا جانو گی ماہ شب قدر کیا ہے؟ کیا خبر کی شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کیا مطلب اس کا ہوگا؟ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ تقریباً انسان کی ایک زندگی کے برابر ہوتا ہے۔ 1000 مہینے کو آپ جوڑیں تو تقریباً 83 سال اور کچھ مہینے ہوتے ہیں۔ عام طور سے اس سے زیادہ آدمی کی زندگی نہیں ہوتی، یعنی ایک
شب میں انسان چاہے وہ سب کچھ حاصل کر لے جتنا ایک انسان 83 سالوں میں حاصل کرے. یعنی جتنا ایک انسان پوری زندگی میں حاصل کرنا چاہ کرتا ہے، اگر چاہے تو ایک شب میں وہ سب کچھ حاصل کر لے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تمام امور اسی شب میں طے ہو جاتے ہیں، اسی رات میں سارا مسئلہ طے ہوتا ہے، جو سال کا مسئلہ ہے. یہ بھی 1000 جو رات دے گی یہ کثرت ہے. عربی میں کثرت کو بیان کرنے کے لیے کبھی 40 کہا جاتا ہے، کبھی 70 کہا جاتا ہے، کبھی 100 کہا جاتا ہے، کبھی 1000 کہا جاتا ہے، کثرت کو بیان کرنے کے لیے. یعنی بہت زیادہ، یعنی یہ کہ اس شب میں، ایک شب میں اگر انسان چاہے تو بہت زیادہ حاصل کر لے. کتنا زیادہ؟ 1000 مہینوں کے برابر، اس سے بھی زیادہ. یہ انسان کی اپنی صلاحیت کے اوپر اس شب میں خود کو کتنا زیادہ وہ آمادہ کر کے آتا ہے، کتنا تیار ہو کے آتا ہے، کتنا تیاری اس کو اس شب کو حاصل کرنا، در کرنا، اس شب کو در کرنا، اس شب کو حاصل کر لینا، اس شب کو پا لینا. شب کا پانا عزیزو صرف ظاہری اعمال سے نہیں ہوتا. ظاہری اعمال سے شب نہیں حاصل ہوتی. شب کو درک نہیں کر سکتے صرف ظاہری چند اعمال انجام دے کے، چند رکعت نمازیں پڑھ کر، چند سوروں کی تلاوتیں کر کے، چند دعائیں پڑھ کر. اصل چیز ہے انسان اس شب میں آئے اور پروردگار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر سمجھتے ہوئے، اس کی رحمتوں کو دیکھتے ہوئے، اس کی برکتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں حاصل کرے. شروع میں آپ کی خدمت میں کہ ہماری ایک مشکل کیا ہے، بہت بڑی مشکل، یعنی بہت بڑی مشکلات سے دیداری کی ہے کہ ہم ایسی زبان میں دیداری کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم سمجھتے نہیں ہے نا. ہماری ساری دیداری ایک ایسی زبان میں ہے. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، یہ بہت بڑی مشکل ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. یعنی ہم ساری دیداری کر رہے ہیں ایک ایسی زبان میں جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں، حتیٰ کہ ترجمے کی حد تک بھی نہیں جاننا چاہتے. ابھی الحمدللہ جوابوں میں یہ شعور پیدا ہوا کہ آگے دعاؤں کا ترجمہ پڑھیں، دعاؤں کو سمجھیں. یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت ہی مبارک قدم ہے. مبارک کی توضیح بات ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ مبارک ہے، اور مبارک کلمہ بہت استعمال کرتے ہیں. کیا اس کے معنی ہے؟ مبارک کے معنی یہ نہیں کہ جیسے یہ قرآن ہے، قرآن کو چوم لیا مبارک ہو گئے، ہمارے ہونٹ مبارک ہو گئے، قرآن کو ہاتھ میں لیا ہمارا ہاتھ مبارک ہو گیا، قرآن کو گھر میں رکھ دیا گھر مبارک ہو گیا، جا کے کعبہ چوم میں چلے آئے مبارک ہو گئے. نہیں، مبارک کے اتنا قرآنی اور اسلامی اور معنی ہے، بڑا معنی ہے، وسیع معنی ہے. مشکل ہماری بہت بڑی ہے. اس مشکل سے نکالنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، ہم سب کو، کیونکہ ایک مشکل میں گرفتار ہے. اس مشکل سے ہمیں نہیں نکالا گیا. جو لوگ حاکم تھے، جن لوگوں نے حکومتیں کی، جن لوگوں نے، جن کے ہاتھوں میں اقتدار تھا، ان لوگوں نے دین کے نام پر اتنا بھی کام نہیں کیا کہ جہاں جہاں دین تھا، جہاں جہاں اسلام تھا، جہاں لوگ دیداری کر رہے تھے اور جس زبان میں وہ دیداری کر رہے تھے اس زبان کو بھی سمجھاتے کہ کون سی زبان ہے. اسے ہم بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے عزیزو. تو اس مشکل سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں کہ سارے دیداری ہم کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ بغیر سمجھے ہوئے. نمازیں پڑھ رہے ہیں بغیر سمجھے ہوئے. اگر انسان سوچے تو یہ بہت بڑی بات، نہیں سوچتا اس لیے کچھ نہیں ہے. یعنی دین کے راستے پہ آتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، ساری دیداری کرتے ہیں، شب قدر پوری رات کے جگ کے گزارتے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ زبان پر کچھ کلمات جاری کر رہے ہوتے ہیں. کیسے کلمات؟ ایسے کلمات جس کے معنی بھی نہیں معلوم، یعنی ظاہری معنی بھی نہیں معلوم. اس کے اندر داخل ہونا، اس کی گہرائیوں میں جانا، اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا، اس کو اپنے دل میں اتارنا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ بات کی منزل ہے نہ. پہلی ہی منزل ایک ایسی زبان میں دیداری
جس سے بالکل آشنا نہیں ہے. مثلا کسی کو بھیجا جائے جاؤ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے، اس کو ایک ایسی زبان میں ہمارا درس پڑھایا ہے جس کو بالکل جانتا ہی نہیں ہے نا. بچے کو اسکول بھیجے، ابھی آپ کے بچے جاتے ہیں اسکول، آپ اس میں جائیں گے وہ یا گجراتی میں پڑھ رہے ہوں گے یا انگلش میں پڑھ رہے ہوں گے، دوسرے علاقوں دوسرے اسٹیٹ میں ہندی میں کوئی پڑھ رہا ہے چونکہ اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ تبدیل ہو رہا ہے. وہ بچہ جو پہلی کلاس میں گیا تھا اب یہ دوسری کلاس میں آیا، وہ بچہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اس نے بہت سی چیزیں ایسی پڑھ لی ہیں اور اس کو سمجھ لیا ہے کہ اس سمجھ نے اس کو تبدیل کر دیا ہے. یہ اگر نوجوان اگر مڈل کلاس میں آ گیا ہے، ہائی اسکول میں آ گیا ہے، اب وہ نہیں ہے جو پرائمری میں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس مدت میں 4-5 سال کی مدت میں اس نے بہت سی چیزیں ایسی پڑھی ہیں کہ اس کو پڑھ بھی رہا تھا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی رہا تھا. لہٰذا اس نے اس جوان کو تبدیل کر دیا، اب تو نہیں رہا ہے. اب ایک ایسا اسکول بنائے یہیں پر جہاں پہ اسکول ہو اور اپنے بچے کو بھیجے، ایسی زبان میں پڑھائے کہ جو اس کو جانتا ہی نہیں، زبان میں اس کو نہیں بتائے، زبان میں اس کو نہیں سکھائے، بالکل نہیں سکھائے، اور اس میں پڑھانا شروع کرے. فرینچ زبان میں، اٹالین زبان میں، اسپینش زبان میں، عربی زبان میں. عربی میں نہیں جانتے ہمارے بچے، عربی زبان میں، فارسی زبان میں نہیں جانتے. آئے اپنے بچے کو اسکول میں کس زبان میں پڑھائے؟ عربی میں اس کو درس دینا شروع کرے. اس کو 10 سال پڑھاتے رہے، 20 سال پڑھاتے رہے، زبان بھی اس کو نہیں سکھائے. استاد آئے اپنا عربی میں درس دے کے چلا جائے، کیا ہوگا؟ سوال کیا ہوگا اس بچے کے ساتھ؟ یہ بچہ کچھ بھی نہیں تبدیل ہوگا. یہ اسکول کے 8 سال، یہ اسکول کے 8 گھنٹے 6 گھنٹے، یہ اسکول کے 10 سال 20 سال اس کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. کیوں نہیں فائدہ پہنچائیں گے؟ اس لیے کہ اس کو ایسی زبان میں درس دیا جا رہا جس کو وہ سمجھتا ہی نہیں. کیا ہوگا اس کا؟ ہم یہ دنیا کے کام میں یہ کام نہیں کرتے، اپنے اسکول میں ہم یہ کام نہیں کرتے، لیکن دین میں مسلسل ہم یہی کام کر رہے ہیں. دینداری میں بھی ہمارا مسلسل یہی سلسلہ جاری ہے، مسلسل یہی کام کر رہے ہیں. کیا کریں؟ آئیں گھنٹے گھنٹے، رات پوری سب جگہ اور دیداری کریں. کیسے دیداری کریں؟ ایک ایسے انداز سے، ایک ایسی زبان میں جس کو بالکل نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آفت ہے، یہ مصیبت ہے، یہ دیداری کی مصیبت ہے. پھر کیا اس کا علاج کیا ہے؟ اثر بھی اسی لیے نہیں ہے، جیسے میں نے کیا نا کہ اس بچے پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوگا. 10 سال پڑھے گا لیکن اثر نہیں ہوگا. اس لیے ہماری دیداری میں بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. صبح شام دوپہر نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن اثر نہیں ہے. جیسے کہ لفظ پڑھ رہے تھے، الفاظ کے پڑھنے سے تو اثر نہیں ہوتا. الفاظ تو اثر نہیں کرتے. الفاظ کا تعلق انسان کی زبان سے ہوتا ہے. الفاظ کا تعلق بہت زیادہ آگے بڑھ انسان کے ذہن سے ہوتا ہے، تاکہ الفاظ کو یاد کر لیں. یہ ہوتا ہے جیسے بعض دعائیں آپ کو الحمدللہ یاد ہو جاتی، اچھی چیز ہے، یاد کر لیا، حفظ ہو گئی، میموری میں آ گئی. یہ میموری میں آ جانا، حفظ کر لینا، الفاظ کو پڑھتے رہنا، یہ اثر ڈالے گا؟ نہیں اثر ڈالے گا. ابھی آج کی خبر میں تھا، کل شاید دبئی میں ایک حافظ قرآن کو 30 لاکھ روپے انعام دے. کمپٹیشن تھا. یہ سب کام کر رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. کمپٹیشن، تلاوت کے کمپٹیشن، آوازوں کے کمپٹیشن، قرآن پڑھنے کے 100 لہن، اسٹائل، طرح طرح کی آوازیں، طرح طرح کی دھن، اس کے کمپٹیشن دیتے ہیں، پھر انعامات دیتے ہیں. یہ آفتیں ہیں. جو لوگ انعام دیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اپنی طرف سے انعام دیں، لیکن وہ جو پڑھنے والے وہ انعام کے لیے نہیں پڑھے. مجھے بھگوان ہے 30 لاکھ روپے، کوئی آگے شوق میں آ کے ہم بھی 30 لاکھ روپے جاتے ہیں، قرآن کو حفظ کرنا چاہتے ہیں. بہت کر کے حفظ کر لے گا، قرآن کو حفظ کر کے اپنے میموری میں ڈال لے گا اچھے طریقے سے. اس کمپٹیشن میں جو سب سے نمبر 1 آئے گا وہ اچھا ہے، آگے ہے. لیکن یہ قرآن حفظ ہوا ہے، قرآن زبان پر آیا ہے،
قرآن انسان کے ذہن میں آیا ہے، قرآن انسان کی میموری میں آ گیا ہے، قرآن انسان کے حافظے میں آ گیا ہے۔ کیا حافظے میں آنے کے بعد یہ قرآن انسان کی زندگی پر اثر بھی ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا، ذرہ برابر اثر نہیں ڈالے گا۔ اسی طریقے سے جیسے ایک پیاسا انسان، صحرا دیکھا ہے آپ نے؟ یہاں نہیں ہے، آباد نہیں ہے، ریگستان، ڈیزرٹ، ریگستان میں جیسے راجستھان میں بہت بڑا علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے، پانی وہاں نہیں ملتا، بارش بھی ریگستان میں بارش نہیں ہوتی، مشکل سے ہوتی ہے۔ نظام اللہ نے ایسا بنایا جہاں پہ ہریالی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ بارش بھی وہیں پر زیادہ ہوتی ہے، جہاں پہ درخت زیادہ ہوتے ہیں بارش بھی وہیں پر زیادہ ہوتی ہے نا؟ بارش نہیں ہوتی، سوکھا، بالکل سوکھا۔ اگر اس میں سفر کرنا ضروری، اپنے ساتھ پانی لے کے جاؤ۔ اب ایک آدمی پیاسا ہے صحرا میں، ریگستان میں، پیاسا، پیاس سے ہلاک ہو رہا ہے۔ بعض جگہوں پر جگہ جگہ کچھ پانی جمع ہو جاتا ہے تاکہ وہاں سے پانی لے۔ اکثر مسافر جو ہے پانی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں پورے سفر میں، یا کچھ جگہ جہاں پہ معلوم ہوتی ہے جہاں پہ کچھ ہریالی ہے، کچھ درخت ہیں، وہاں پہ پانی کا کوئی گڈھا بھی ہے، وہاں پر پانی موجود، وہاں جائیں گے تو پانی اپنا دوبارہ بند کر لیں گے، اپنے بھوٹوں کو پانی پلا لیں گے۔ اس طرح سے ایک آدمی کا پانی ختم ہو گیا، پیاسا، پیاس کی شدت ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کوشش کرے، بھاگے، تلاش کرے، کوئی ایسی جگہ تک پہنچنے کی کوشش کرے جہاں اس کو پانی مل جائے۔ چونکہ یہ زبان خشک ہو رہی ہے، یہ ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، گلا خشک ہو رہا ہے، سینہ تکلیف ہو رہی ہے، جگر اس کا خشک ہو رہا ہے۔ اب اس کو پیاس بجھانے کے لیے چاہیے کہ پانی ملے، پانی پیے، لیکن یہ پانی نہیں پیے، پانی کے لیے کوشش بھی نہ کرے، پانی کی تلاش بھی نہ کرے۔ کیا کرے؟ جہاں اس کو پیاس لگے وہیں پر بیٹھے اور بیٹھ کر وہ پانی کی تسبیح پڑھنا شروع کر دے۔ تسبیح پانی لے، تسبیح لے، اور وہ ایک تسبیح نکالے، دوسری تسبیح نکالے، پانی پانی پانی۔ یہ پانی پانی زبان پر کہنا کیا اس انسان کی پیاس کو بجھا دے گا؟ کیا اس کے کلیجے کو تر کر دے گا؟ کیا اس کی حلق کی خشکی کو دور کر دے گا؟ کیا اس کی زبان میں جو کانٹے پڑ رہے ہیں ان کانٹوں کو دور کر دے گا؟ نہیں، یہ اور بولے گا، پانی پانی کہے گا، اور ہوا جائے گی وہ اور خشک ہو جائے گا، اور بھی زبان اس کی خشک ہو جائے گی، اور بھی حلق اس کی خشک ہو جائے گی۔ پانی کی تسبیح، پانی کے الفاظ کسی بھی زبان میں آپ کہیں، کوئی الوا کہے، کوئی آگ کہے، کوئی واٹر کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی پانی کہے، اس سے اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ کیوں پیاس نہیں بجھے گی؟ اس لیے کہ پیاس بجھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقیقت جو اللہ نے خلق کی ہے، وہ حقیقت انسان کے منہ میں، اس کے گلے سے گزرتے ہوئے اس کے دل تک، اس کے کلیجے تک پہنچے، اس کی کڈنی تک پہنچے۔ اگر وہ حقیقت، پانی کی حقیقت اس تک نہیں پہنچی تو پیاس اس کی کبھی نہیں بجھے گی، کتنی وہ تسبیح پڑھ ڈالے، کتنا وہ ورد کر ڈالے۔ جناب حاجرہ کا بچہ جب صحرا میں پیاسا ہوا، بیٹھی نہیں، پانی کی تلاش میں دوڑی، پانی کی تلاش میں دوڑنا، مسلسل دوڑنا، صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف، صفا سے مروہ کی طرف، 7 چکر۔ جو لوگ حج پہ گئے معلوم ہے کہ تھوڑا سا نہیں، زیادہ ہے۔ ابھی تو پہاڑیوں کو کاٹ کاٹ کے برابر کر دیا، تقریباً تھوڑا سا رہ گیا ہے، زیادہ ابھی آسان ہو گیا، ابھی اس کو ایئر کنڈیشن بھی کر دیا ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان میں ایئر کنڈیشن دوڑ تو اتنا مشکل نہیں ہوتا، پھر بھی ابھی مشکل عمل لگتا ہے، 7 چکر لگانا آدمی کا سخت ہو جاتا ہے، خاص کر اگر کسی کی عمر زیادہ ہو گئی تو سخت لگتا ہے۔ لیکن ابھی کے 7 چکر اس زمانے کے 7 چکر میں بہت فرق ہے۔ تیز دھوپ میں، عرب کی تیز دھوپ میں، ریگستان میں، نہ ہریالی ہے نہ پانی ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، بچہ دور دور ریڑیاں رگڑ رہا ہے، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اور اس میں ایک ماں، ایک خاتون، وہ بار بار دوڑ رہی ہے، پہاڑی پر جا کے چڑھتی ہے،
غرض کے پہاڑی بھی کٹ گئی ہے، پہاڑیوں کو کاٹ دیا گیا ہے آسان بنانے کے لیے، اور اس کو پورے اس ایریے کو جو ہے اوپر کی منزل دوسری منزل سب ایئر کنڈیشن ہے، ایئر کنڈیشن میں آدمی صحیح کرتا ہے، ساتھ میں وہ کافیاں بھی رکھے ہوتا ہے، ساتھ میں پیپسی کی بوتلیں بھی رکھے ہوتا ہے، ساتھ میں کچھ بسکٹ وغیرہ بھی رکھے ہوتا ہے، ادھر زمزم کا پانی بھی اسی صحیح میں لگا رکھا ہے کہ جب تھک جاؤ تو رک کے پانی بھی پی لو، کچھ کافی بھی کھا لو، کچھ پیپسی بھی پی لو، یہ صحیح ہے، یہ صحیح حاجرہ کی صحیح نہیں ہے، یہاں پہ فلسفہ صحیح نہیں بیان کرنا، بہت عظیم فلسفہ ہے، بہت ہی عظیم فلسفہ ہے، صحیح ہے نہیں جناب حاجرہ پہاڑیوں پہ چڑھتی دوڑتی تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا کم، ایک اس پہاڑی کے اوپر سے لے کے اس پہاڑی کے اوپر تک دوڑتی ہوئی جاتی تو اس پہاڑی پہ چڑھتی تھی، اس پہاڑی پہ دوڑتی ہوئی جاتی اس پہاڑی پہ چڑھتی تھی، شاید کوئی ادھر دکھ جائے، شاید کوئی ادھر مل جائے، شاید کوئی انسان اس پہاڑی کے پیچھے نظر آ جائے، یا یہ کہ ادھر سے دیکھتی تو شاید پانی جیسا دکھتا تھا، اس وجہ سے یہ کوشش یہ بہت محترم ہے، یہ بہت عظیم ہے، اس کی بہت ویلیو ہے، یہ حاجرہ کی کوشش اتنی عظیم کوشش تھی، جناب حاجرہ کوئی معصوم بیوی تو نہیں تھی، جناب حاجرہ ایک معمولی کنیز تھی پہلے، بعد میں اسماعیل کی ماں ہوئی ہے، بعض روایتوں کے حساب سے سیافام بھی تھی، مصر میں تھی، بنی اسرائیل سے بھی نہیں تھی، کیونکہ جناب ابراہیم کی پہلی بیوی جناب سارہ تھی، وہ خاندان کی بیوی تھی، بڑے خاندان کی بیوی تھی، اور ابھی بھی وہاں افریقہ میں اور دوسری جگہوں پر رائے میں کنیزیں ہوتی تھیں، کنیزیں عام طور سے وہی سیافام کنیزیں ہوتی تھیں جو وہاں کی بلیک افریقن، بعض روایات سے یہ ضروری نہیں ہے، حتمن نہیں ایسے ہی ہو، لیکن یہ بات امکان ہے کہ اصل سیافام بیوی تھی، اسلام میں سیافام ہونا سفید فام ہونا یہ سب کوئی معیار نہیں رکھتا، کنیز کی حیثیت سے تھی جناب ابراہیم کے گھر میں، جب جناب سارہ کو بچہ نہیں ہوا تو جناب سارہ نے خود ہی جناب ابراہیم سے کہا کہ اس کنیز کو آپ جو ہے بیوی کی حیثیت سے اپنا لیں، خود بیوی نے کہا کہ تاکہ آپ کو بچہ ہو، لیکن بعد میں جب بچہ ہو گیا جناب حاجرہ کو بچہ ہونے والا ہوا تو جناب سارہ کو تھوڑا تکلیف ہوئی، اور روایات کے اعتبار سے اس حد تک تکلیف ہوئی کہ ساتھ میں رہنا مشکل ہو گیا، جناب ابراہیم کو لے کے نکلنا پڑا، یہ روایت ہے، کوئی ضروری نہیں ختم یہی صحیح ہو، اور متعدد روایتیں ہیں، تو ایک معمولی کنیز، اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ معمولی کنیز تو واقعی وہ معمولی ہی تھی، نہ، ایک ایسی خاتون جس کا آغاز یہ تھا، جس کی ابتدا ایک معمولی کنیز کی تھی، لیکن وہ معمولی کنیز اتنی بلندی کے مقام پر پہنچی اپنی صحیح کے ذریعے سے، اپنی کوشش کے ذریعے سے، اور کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنے کے ذریعے سے، اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے امام اور اپنے نبی کی اطاعت کے ذریعے سے، امام ہیں، نبی ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اس اطاعت کے ذریعے سے پوچھا کہ آپ مجھے کس پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ صحرا، ابھی آپ فرض کریں ابھی کا مکہ اپنے ذہن میں آپ کے ذہن میں نہیں ہو، ابھی کا مکہ بہت تبدیل ہو گیا ہے، اس زمانے کے مکہ جہاں پر ایک گھر بھی نہیں ہے، ایک انسان بھی نہیں ہے، ایک پرندہ بھی نہیں ہے، ایک جانور بھی نہیں ہے، ایک درخت بھی نہیں ہے، صرف پتھر ہے، پتھر بھی کیسے کالے کالے پتھر، آپ حج کرنے جائیں تھوڑا مکے سے باہر نکل کے دیکھیں، مکے کے پتھر بھی یہاں کے پتھر جیسے نہیں ہے، یہاں کچھ گھاس بھی نکل آئے، کچھ مٹی بھی ہو، رنگ بھی الگ ہو، رنگ بھی اچھا لگتا ہو نا، بالکل سیاہ پتھر، سیاہ پتھروں کے اس صحرا میں ایک بیوی کو اس کے چھوٹے سے بچے کے ساتھ جناب ابراہیم چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور میں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہاں؟ جس نے مجھے حکم دیا اسی کے سہارے تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ بیوی خاموش ہو گئی، یہ نہیں کہ مجبور ہو کے خاموش ہو گئی، نہیں، سمجھ کے خاموش ہو گئی، اور بچہ اب کیسا ہوا؟ اس بیوی نے اپنے آپ کو اتنے بلند مقام پر یہ بیوی لے گئی کہ 3000 سال سے زیادہ بھی گزر جانے کے بعد، کیا ہو زیادہ 3000
تقریباً 4000 سال گزر جانے کے بعد آج بھی ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ جب بھی وہ حج کرنے جائے تو اس بیوی کے نقش قدم پر دوڑے. اس عمل کی عظمت کو سمجھے. ضروری ہے، تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا. تیزی سے چلنا ہے. بیچ میں ایک مقام آتا ہے جہاں پر تیزی سے چلنا ہے، اچک کے چلنا ہے. وہ کتنا ہی باوقار انسان ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی مقدس انسان کیوں نہ ہو، کتنا دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر آہستہ آہستہ چلنے والا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مرجع کیوں نہ ہو، کتنا بڑا فقیہ کیوں نہ ہو، لیکن اس جگہ پر آئے ہو تو یہاں دوڑو. ہاجرہ کے نقش قدم پہ تمہیں دوڑنا ہے، ورنہ تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا. واجب بھی تمہارے اوپر ہے کہ آؤ یہاں پر، اگر تمہیں استطاعت پیدا ہو گئی ہے یہاں آ کر تیزی سے قدم بڑھاؤ. دھیرے دھیرے بھی نہیں، صحیح کرنا ہے. صحیح کے معنی تیزی سے چلنا، صحیح کرنا ہے. حتیٰ کہ نبی بھی اس زمین پر آئے. اگر رسول اللہ بھی حج کرنے کے لیے آئے ہیں تو رسول اللہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس مسعی میں آ کر صحیح کریں. واجب ہے. کیوں یہ صحیح کرنا واجب ہے؟ اس لیے کہ ایک بیوی نے یہاں پر صحیح کی ہے. وہ بیوی نہ بنی اسرائیل سے تھی، نہ ابراہیم کے نسل سے تھی، نہ یعقوب کے خاندان، ابراہیم کے خاندان سے تھی، نہ انبیاء کے نسل سے. اسلام یہ بتاتا ہے عزیزو، ایک معمولی کنیز، لیکن وہ اپنے مقام کو اتنا عظیم کر سکتی کہ نبی اور امام بھی آئے تو اس کے لیے واجب ہے کہ یہاں پر صحیح کرے. مرجع اور فقیہ بھی آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر آ کر صحیح کرے. کس چیز نے اس عمل کو اتنا عظیم بنا دیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہے، اپنے امام کی اطاعت اور کوشش آخری حد تک کوشش. جتنی تیز جناب اسماعیل کے پیروں کی رگڑ جتنی تیز ہوتی جا رہی تھی، اتنی جناب حاجرہ کی صحیح بھی تیز ہوتی جا رہی تھی. یہ ماں بار بار اپنے بچے کی طرف دیکھتی تھی، دوڑتی تھی. نظر بچے کی طرف ہے، دوڑ پہاڑوں کی طرف ہے، پہاڑیوں کی طرف ہے. لیکن صرف تنہا کوشش نہیں ہے. اگر تنہا کوشش ہوتی تو یہ کوئی بھی ماں یہ کام کرتی. آج کسی بھی ماں کا بچہ پیاس سے مرنے لگے، آخری حد تک وہ کوشش کرے گی؟ نہیں کرے گی. ماں اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار اپنے بچے کو بچائے گی. ماں کی فطرت ہی ہے، ماں بچائے گی. لیکن نہیں، کوشش کے ساتھ وہ دوسرا عمل زیادہ ہے. اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کا شکوہ نہ کرتے ہوئے، ابراہیم کی شکایت نہ کرتے ہوئے، کہاں مجھے چھوڑ کے چلے گئے، کہاں میرا بچہ ہلاک ہو رہا ہے، پروردگار تو نے کیا حکم دیا، مجھے کہاں چھوڑ کے میرا شوہر چلا گیا. یہ عمل حاجرہ کے عمل کو اتنا زیادہ قیمتی بنا دیتا ہے کہ ہر ایک کو آگے وہاں صحیح کرتی ہے. بس صحیح کرے. صرف بیٹھ کے اگر وہاں کوشش نہیں کرتی جناب حاجرہ، الماء پانی کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتی، پانی نہیں آتا، زمزم نہیں آتا. زمزم آج بھی ہے، ہر ایک کے لیے زمزم ہے. جو چاہے اپنی جگہ پر زمزم پیدا کر لے. کیسے؟ کوشش کے ذریعے سے. یہ نمونہ اللہ نے قائم کیا ہے. نمونہ اسی لیے قائم کیا گیا. حج میں جا کر وہاں پر صحیح کرنے کا حکم اسی لیے ہے. یہ قانون اللہ کا ہے. جب بھی تم کوشش کرو گے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، تمہارے لیے زمزم موجود ہے. تمہاری زمین پر زمزم موجود ہے. زمزم کی طرف سے پانی نہیں ہے، یعنی جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دے. اللہ کے زمزم کی کمی نہیں ہے. کمی اگر کہیں پر ہے تو کوشش کی کمی ہے. اگر کہیں پر کمی ہے تو اللہ پر بھروسے کی کمی ہے. اگر یہ کمی ہے تو زمزم نہیں ہے. پیاسا ہے انسان، پھر مر جائے گا پیاس سے، پھر وہ فقیر رہے گا، پھر بھوکا رہے گا، پھر اپنی عزت نفس کو دے گا، پھر اپنی عزت نفس کو بیچے گا. تم کیوں زمزم کی تلاش میں کوشش نہیں کرتے، اللہ پر بھروسہ کرتے؟ یہ قانون اللہ نے بنایا ہے. مجھے ہو گیا بس پانی کی آواز نہیں پیاس کو بجھاتی، پانی کی تسبیح بھی پیاس کو نہیں بجھاتی. چاہیے کہ یہ حقیقت جائے انسان کے کلیجے میں، پانی جائے.
ایسے قرآن کی تلاوت محترم ہے، قرآن کا پڑھنا محترم ہے، قرآن کا حفظ کر لینا محترم ہے، لیکن یہیں پر آگے اگر ٹھہر گیا انسان، اس کے آگے نہیں بڑھا، یہ سب مقدمے کے طور پر بہت اچھا ہے یہ کرے، لیکن اگر یہیں پر آگے انسان ٹھہر گیا تو یہ قرآن اس کی پیاس کو نہیں بجھائے گا۔ انسان پیاسا ہے، انسانیت پیاسی ہے، مسلمان پیاسا ہے، امت مسلمہ پیاسی ہے، امت مسلمہ پیاس سے تڑپ رہی ہے، امت مسلمہ اتنا زیادہ تڑپ رہی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ تڑپ رہی ہے جتنا جناب اسماعیل تڑپ رہے تھے۔ آج امت مسلمہ کی ایڑیاں اس سے زیادہ بھی رگڑ رہی ہیں جتنا جناب اسماعیل کی ایڑیاں رگڑی جا رہی ہیں، مگر نہیں ہے۔ آج انسانیت اپنی ایڑیاں رگڑ رہی ہے، پوری انسانیت ایڑیاں رگڑ رہی ہے، اسماعیل سے کہیں زیادہ ایڑیاں رگڑ رہی ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو دیکھیں، تھوڑا مطالعہ کریں، ایسے خبریں سنیں نہیں، خبروں کی گہرائیوں میں جائیں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ آج انسانیت کیا ایڑیاں نہیں رگڑ رہی ہے؟ شاید چند نمونے آپ کے سامنے بعد میں پیش کریں، انسانیت کے ایڑیاں رگڑنے کے نمونے گھروں کے اندر، گھروں کے باہر، ہر جگہ انسانیت ایڑیاں رگڑ رہی ہے۔ اس کو زمزم چاہیے، زمزم کہاں ملے گا؟ عالم اسلام کو زمزم کہاں ملے گا؟ وہ زمزم کا پانی تو مکے میں مل جائے گا، لیکن یہ زمزم صرف تمہاری زبان کی پیاس بجھا دے گا، تمہاری بیماریوں کو ممکن ہے شفا دے دے۔ تو زمزم بیماریوں کے شفا کے لیے نہیں ہے، زمزم کچھ اور شفا کے لیے ہے۔ یہ زمزم، یہ نمونہ اس لیے بنایا گیا تاکہ تم جب ایڑیاں رگڑنا شروع کرو، تمہارا معاشرہ، تمہاری سوسائٹی، یہ اختلاف، یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ سب انسانیت کی ایڑیاں ہیں جو رگڑ رہی ہیں، مگر نہیں ہے ایسا۔ ہم اپنی اس انسانیت کو پیش کر سکتے ہیں، اللہ پروردگارا یہی میری انسانیت، اسی لیے تو نے مجھے پیدا کیا تھا، نہیں ہے میری انسانیت اس جیسی، اور دوسروں کی اور زیادہ ایڑیاں رگڑ رہی ہیں۔ پیاس بجھانے کا راستہ، پیاس بجھائے گا قرآن، اس پیاس کو بجھائیں گے اہل بیت، لیکن اہل بیت کا نام نہیں، نام ذریعہ ہے آگے بڑھنے کا۔ اگر نام پہ آ کر ٹھہر گئے پیاس نہیں بجھے گی، اگر قرآن کے لفظوں پہ آ کر ٹھہر گئے پیاس نہیں بجھے گی، اس سے پیاس نہیں بجھتی۔ پیاس بجھنے کے لیے ضروری کہ قرآن یہ آئے زندگی میں، قرآن زندگی بن جائے، قرآن انسان کی زندگی بن جائے، قرآن انسان کی زندگی کے اندر داخل ہو جائے، قرآن انسان کے رشتوں میں آ کر داخل ہو جائے، قرآن انسان کی فکروں میں آ کر داخل ہو جائے۔ اہل بیت علیہ السلام انسان کی زندگی میں آ کر داخل ہو، اہل بیت کی ولایت زبانوں تک نہ ہو، ذہنوں تک نہ ہو، خیالوں تک نہ ہو، انسان کی زندگی تک پہنچ جائے، پھر دیکھیں کیسی پیاس بجھتی ہے، پھر نہیں پیاسا رہتا انسان، پھر پیاس سے نہیں تڑپتا انسان، پھر نجات دے دیتا ہے، اپنی امت کو نجات دیتا ہے، پوری قوم کو نجات دیتا ہے۔ نمونے بھی ہمارے سامنے قائم ہو گئے آج۔ رسول اللہ نے قرآن کو زندگی میں داخل کر کے عرب کی پیاس بجھائی تھی، پیاس بجھائی تھی۔ ہمارے معاشرے، آج دوپہر میں نے عرض کیا، ہمارا معاشرہ بھی شیعہ اور دوسرے نمونے بھی ہیں، ہندوستان کی شیعت اور عالمی شیعت دونوں میں بہت فرق ہو چکا ہے۔ ابھی عالمی شیعت میں ہمارے پاس ایسے نمونے موجود ہیں جنہوں نے قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے اپنی ساری پیاس کو بجھا لیا۔ اگر ساری نہ کہیں تو بہت زیادہ، کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے ساری پیاس، چونکہ ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، بجھا دیا۔ وہ معاشرے الگ ہو گئے ہیں، وہ معاشرے ہمارے جیسے معاشرے نہیں رہے۔ انہوں نے اہل بیت کی زندگی کو اپنایا، جب اپنایا تو پیاس بجھ گئی، مشکلیں حل ہو گئی، اور بھی حل ہوں گی انشاءاللہ، لیکن کب؟ نام لینے سے نہیں بجھتی پیاس۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرمایا کہ ماں حج داری السید الشہداء علی، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے ہے۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، امام خمینی اتنی زیادہ عزاداری نہیں کرتے جتنی ہم کرتے ہیں۔ ابھی بھی یہاں تعلیم جا کہتے ہیں کہ ایران میں اتنی زیادہ عزاداری نہیں ہے جتنے ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن کم عزاداری کرتے ہیں، لیکن مفید عزاداری کرتے ہیں، پیاس بجھانے والی عزاداری، مشکلات کو حل کرنے والی عزاداری، حسینیت پہچانوانے والی عزاداری۔ ہماری عزاداری نہیں ہے جو حسینیت ہمیں پہچانوا سکے، ہماری عزاداری نہیں جو کربلا کے کرداروں کو ہمیں پہچانوا سکے،
ہماری عزاداری وہ عزاداری نہیں جو کربلا کے کرداروں سے ہمیں نزدیک کر سکے. اگر نہیں نزدیک کرے گی تو کربلا ہمیں ہماری پیاس نہیں پوچھتی. ہم ویسے ہی پیاس ہیں جیسے دوسری قومیں پیاسی ہیں, انسانیت کی پیاسی, انسانیت کی بھوکی, ویسے ہم نہیں بھوکے ہیں, ویسے ہم نہیں پیاسے ہیں, مگر نہیں ہے. قرآن پیاس بچھانے کے لیے بس کل جو آپ خدمت میں جملہ پیش کیا والدین لا یکون علی السنتهم الناس عبید الدنیا والدین لا یکون علی السنتهم فحینما محسوا بالبلاء قلت دیانهم. دنیا کے بندے, لوگ دنیا کے بندے ہیں, دین زبانوں پر جاری ہے, یہ دین جو زبانوں پر جاری ہے یہ تمہاری پیاس کو نہیں بجھا سکے گا. بس اس مشکل کو حل کرنے کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہ ہماری ساری دینداری لفظوں کی دینداری ہے جو بات شروع کی تھی. اس پر ہر ذمہ دار انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے. وہ جو عالم ہے, وہ جو سمجھدار ہے, وہ جو سوسائٹی کے بڑے عہدوں پر ہے, اس کی ذمہ داری یہاں بنتی کہ کس طریقے سے یہ دینداری جو صرف لفظوں میں پھنسی ہوئی دینداری ہے, اس لفظوں کی پھنسی ہوئی دینداری کو حقیقی دینداری تک پہنچایا جائے. اور اگر اس حقیقی دینداری تک پہنچا دیا, اگر واقعی عزاداری تک پہنچا دیا, اگر واقعی اہل بیت تک پہنچا دیا, اگر واقعی اہل بیت کی زندگی تک پہنچا دیا, اگر واقعی قرآن تک پہنچا دیا, دیکھیں پھر یہ ہماری شب قدر ایسی شب قدر نہیں ہوگی جیسی گزرتی ہے, جس میں ایک جملہ بھی اللہ سے گفتگو نہ کر سکے انسان, خالی پڑھ رہا ہو. اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے, نہیں سمجھتے, اپنی زبان میں گفتگو کریں, اپنی زبان میں, جس زبان میں آپ بولتے ہیں. اللہ کی کوئی ایسی مجبوری نہیں کہ آپ کی زبان میں نہیں سمجھتے, معاذ اللہ. وہ جو ہمارے اچھا ہے کہ جو ایمان علیہ السلام سے دعائیں آئیں اس کو بھی پڑھیں, اس کو بھی سمجھیں, اس کی گہرائیوں میں جائیں. لیکن اس کو اگر نہیں سمجھتے, اس کو اگر پڑھ بھی نہیں سکتے, تو آگے اپنی زبان میں چند کلمے اللہ سے بات کر کے دیکھیں انسان کیا چاہتا ہے اگلے سال میں, کیا اللہ سے مانگنا چاہتا ہے, کیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے. آگے خود گفتگو کرے. 2 رکعت, 4 رکعت, 10 رکعت, 20 رکعت نمازیں پڑھ کر, ابھی ہم قضا نمازوں میں پڑھے رہتے, ساری قضا نمازیں بجائے رکھتے ہیں, شب قدر میں جا کے پڑھیں گے. شب قدر اس لیے نہیں ہے کہ شب آگے قضا نمازیں پڑھیں. اگر جس کی قضا وہ پڑھے, بہتر ہے کہ قضا ہی پہلے پوری کرے. تو جو ہمارے جن لوگوں کی قضا ہے وہ پہلے اپنی قضا پوری کرے, پہلے ضروری ہے قضا پوری کرے. لیکن شب قدر میں نماز پڑھنا مستحب نماز, آگے 2 رکعت اللہ کی محبت میں نماز پڑھے, 2 رکعت, 4 رکعت, 10 رکعت, 20 رکعت جتنا پڑھ سکے, چونکہ اور بھی عمل ہیں, اور بھی دعائیں ہیں. لیکن جو بھی عمل انجام دے اس کی گہرائی میں جا کے انجام دے. تھوڑی دیر کے لیے انجام دے لیکن سمجھ کے انجام دے. اگر چند کلمہ گفتگو کرے اپنے اللہ سے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ناظر سمجھ کے, پھر دیکھیں اس کے شمع قد تبدیل ہو جائے گی. یہ عیب ہے انسان کے اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے, اس کا دل نرم نہ ہو, خدا کی بارگاہ میں اپنی تمام معصیتوں کے ساتھ, اپنی تمام گناہوں کے ساتھ آئے, اور ذرا بھی اس کا دل نرم نہ ہو. پوری شب قدر گزر جائے, دل میں ذرا بھی نرمی کا احساس نہ ہو, چند کلمہ بھی گفتگو نہ کر سکے, چند باتیں بھی نہ کر سکے, اپنے گناہ کو بھی معاف نہ کرا سکے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ شقی ترین انسان وہ ہے کہ یہ مہینہ بھی گزر جائے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے. گناہوں کو معاف کرنا الفاظ کو دہرانے سے نہیں ہوتا, اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے ہوتا ہے, اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے سے ہوتا ہے. اب دیکھیں وہ بارگاہ ایسی یا سری یا رضا بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. سینکڑوں سال کے گناہ کو ایک لمحے میں وہ راضی ہو جاتا ہے. لیکن کب؟ جب انسان متوجہ ہو جائے, جب انسان گھر بن کے واپس پڑھ لے. یہ فرصت نہیں توبہ کی فرصت کرنا, اور بن کے واپس پڑھ لے. اللہ کے لیے نہیں کہ تم نے 50 سال, ہم نے 50 سال, 20 سال, 30 سال گناہ کیے ہیں, اب آپ 50 سال آپ انجام دو تاکہ تمہیں معاف کریں. یا سید رضا بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. ایک ندامت پر راضی ہو جانے والا, ایک ندامت کا احساس اللہ کو راضی کر دیتا ہے. احساس ندامت.
کم ہو گئی بات انشاءاللہ سے بیان کریں کیسے انسان کیسے کس طرح انسان کس طرح یہ پروردگار یہ رحیم یہ کریم یہ صابر الحمدللہ ہے. سورہ اختتام کیا پڑھتے ہیں جملہ اتنے خوبصورت جملے سورہ اختتام. وہ کریم کی جو سب کچھ جانتے ہیں الحمدللہ علی حلم ہی بعد علم ہے. اتنا حلیم ہے پروردگار کی سب کچھ جانتے ہوئے خاموش ہے دیکھ رہا ہے منتظر ہے کہ میرا بندہ پڑھ لے میری طرف میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو. جیسے ہی متوجہ ہو اس کو فوراً اپنے قریب بلا لیں. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. میرے رسول جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھو یہ میں نے کہا کہ کل بھی نہیں کہا کہہ دو نہیں. جیسے ہی میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے میری طرف متوجہ ہو فإني قریب میں قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بلانے والا مجھے بلاتا ہے فوراً اس کی آواز میں نکلتا ہے مجھے بلا رہا ہے میرا بندہ. کتنی جلدی ایک ماں راضی ہو جاتی ہے اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد اتنی خطائیں کرنے کے بعد ایک مرتبہ آگے بچہ شرمندہ ہوتا ماں کے سامنے ماں اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. کیا خدا کی رحمت کو ماں کی رحمت سے بھی کم سمجھا ہے؟ ماں اللہ کی رحمت ایک ذرہ سا نمونہ ہے صرف. لیکن یہ کب ہوتا ہے جب انسان متوجہ ہو. ایک ذرہ سا اشک ندامت بندے کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان سمجھ کر آئے. شب شہادت گزر گئی ہے آج شہادت کا دن گزر گیا ہے. عظیم انسان علی بن ابی طالب سے دنیا میں محروم ہو گئی. اس سے بڑی محرومیت انسان کی کیا ہو. اس سے بڑا درد انسان کا نہیں ہو سکتا. انسان نے نہیں سمجھا اس لیے اس درد کو محسوس نہیں کیا. اس سے بڑا درد ہے کہ انسان کا کیا ہوگا کہ وہ علی سے محروم ہو. انسانیت کا درد اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ وہ علی بن ابی طالب سے محروم ہو. تو علی نہیں ہے اس دنیا میں. آج کے شب آخری شب تھے. آج کے شب علی نے وصیت نہیں کی. علی کو لے جا کے نجف میں دفن کر دیا خاک. دفن کر کے واپس پلٹے امام حسن علیہ السلام آ کے انہوں نے خطبہ دیا. خطبے میں بیان کیا کہ میرا بھاوا علی کون تھے, کس عالم میں زندگی گزاری, کس طرح زندگی گزاری, کیا کھایا کیا پیا. جب اس دنیا سے گئے عالم اسلامی کا یہ حاکم جب اس دنیا سے گیا تو اس کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. ایک معمولی لباس, گھر میں کچھ معمولی چٹائی اور کچھ برتن. 700 درہم, صرف 700 درہم. وہ بھی اس لیے بچا کے رکھا تھا کہ کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گھر کے لیے جناب ام کلثوم کے لیے ایک کنیز خریدے کیونکہ یہ ضرورت تھی. علی بن ابی طالب کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا, پیسہ آتا تھا لیکن پیسہ کو روکتے نہیں تھے. 700 درہم بچا کے رکھا تھا کہ ان کی بیٹی کی ضرورت کو پورا کرے. تو شاید اگر کوئی اس بیچ میں مانگنے والا آتا تو وہ بھی چلا گیا ہوتا. یہ حاکم اس دنیا سے رخصت ہوا ہے. اور یہ جملہ کہتے کہتے اتنا شدید اثر ہوا روایت کے جملے کے, اتنا شدید اثر ہوا امام حسن اسلام پر کی زبان سے کلمات نہیں نکل رہے تھے, گلا بند ہونے لگا, رکنے لگے, آواز بند ہو گئی. امام حسن اسلام کی آواز بند ہو گئی. پورے لوگ مسجد میں جو لوگ اکٹھا تھے ایک کوہرام بپا ہو گیا. شاید کو احساس ہونا شروع ہوا کس علی کو کھو دیا ہے. اس علی کو کھویا جس کو اتنا درد پہنچایا تھا, اس علی کو کھویا جس کو اتنی تکلیفیں پہنچائی, اس علی کو کھویا جس نے اتنی فریادیں بلند کی تھی, اس علی کو کھویا ہے جس کو ہم نے اتنا درد دیا تھا کہ درد سے فریادیں بلند کر رہا تھا. آج وہ علی ہمارے درمیان نہیں رہے. وہ علی جو سلونی کے دعوے کرتا تھا, وہ علی جو سلونی کی آواز بلند کرتا تھا, آج وہ علی نہیں رہا.
آج مرسلی سے دنیا محروم ہو گئی. آج زینب اپنے بابا کی زینب نہیں کریں گی. آج کے روزہ جب آئے گا، آج کی شب آئے گی، آج کی شب میں ام کلثوم کو اپنا بابا نظر نہیں آئے گا. آج کی شب میں یہ بیٹیاں تڑپ نہیں ہوگی. آج کی شب میں بابا کی زیارت نہیں ہوگی. آج کے سحر کا وقت ہوگا، بابا کی صدائیں بلند نہیں ہوگی. آج کی شب میں علی کے حجرے سے تسبیح و تحلیل کی آواز نہیں آئے گی. آج کی شب میں علی کے حجرے سے فریادیں نہیں بلند ہوگی. آج کی شب میں علی کے حجرے سے اللہ کی بارگاہ میں رونے اور گریہ کرنے کی صدائیں نہیں آئیں گی. آج زینب منتظر ہے، اے میرے بابا تم نہیں رہے. تمہاری آواز کے بغیر زینب ام کلثوم کس طرح سے اللهم اجل وليك الفرج واجعلنا معاون بما صار المستشهدين بين يديه.